بھائی نے فرمایا کہ زوجہ جو ہیں وہ ملک سے باہر چلی جاتی ہیں بلا اجازت، بیٹا یا بیٹی کے پاس ہی، اور 6 ماہ 7 8 ماہ وہیں پر رہتی ہیں، اور منع کریں تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے اس کا؟ دیکھیں، چاہے زوجہ کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے میاں بیوی کی، بہرحال شوہر کی حیثیت ایک شرعی لحاظ سے حاکم کی ہوتی ہے اور بیوی محکومہ ہی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شوہر کا اتنا حق رکھا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت حق دیا ہے شوہر کا۔ بعض اوقات بیوی دبنگ قسم کی ہوتی ہیں، پیسہ ہے، وہ ٹریولنگ کر سکتی ہیں، باہر کے ان کے پاس ویزے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر آپ کی نگاہوں میں اتنا سا ہو جائے۔ آج اگر آپ بالکل حقیر اور معمولی سمجھ رہی ہیں تو میدان محشر میں ڈے آف ججمنٹ جب قائم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شوہر آبجیکشن کرے گا، وہاں پہ دعویٰ دائر کرے گا، کلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے حق میں کوتاہی کی۔ تو یاد رکھیں، ایسی ازواج کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کا گناہ نکال کر بیوی کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، بعض بہنیں ایسی باتیں سنتی ہیں تو غصے میں آ جاتی ہیں کہ دیکھیں مفتی صاحب مرد ہیں تو مردوں کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بہن، آپ بہنیں بھی تو میری بہن ہیں نا۔ تو اگر مرد فرض کر لیں کہ کوتاہی کرے گا، ظلم کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لہٰذا اگر شوہر زیادتی کا مرتکب ہوگا تو وہی معاملہ ہوگا کہ میدان محشر میں شوہر اور بیوی کو کھڑا کیا جائے گا، اور واقعی اگر شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے تو بیوی کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور حساب کتاب برابر نہیں ہوگا تو بیوی کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ لیکن بہرحال یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر پہلی بات تو یہ کہ بیوی جا نہیں سکتی، دوسرا پھر اگر اکیلے وہ سفر کرتی ہیں تو خواتین کو اکیلے سفر کرنا منع ہے، چاہے کتنا ہی پرامن اور محفوظ سفر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ نہیں جا سکتی، اکیلی سفر کریں گی۔ اور جو ریزن آپ بتا رہے ہیں وہ کوئی ایسا ایمرجنسی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت متحقق نہیں ہو رہی، خالی ملنے جانے کے لیے اکیلی سفر کرنا یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اگر وہ بہن میری یہ بات بیان کو سن رہی ہوں تو ناراض بالکل نہ ہوں، ہمیں آپ سے کوئی بغض کینہ نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ آپ کے شوہر کو میں جانتا ہوں۔ لیکن بہن اگر آج مجھ پہ غصہ کر بھی لیں گی، کل بروز قیامت آپ کا یہ غصہ میرے خلاف نہیں، نبی کے احکام کے خلاف شمار ہوگا، اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ناراض نہ ہوں۔ یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، ان کو توبہ کرنی ہوگی اور شوہر سے معافی بھی مانگے۔ یہاں تو دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہو، اور بیوی انکار کر دے، یعنی بلا عذر، کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت تک لعنت کریں گے جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے 10 12 روز اوائڈ کرتی رہی شوہر کو تو یہ معاملہ، ہاں اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ شوہر کے سامنے بیان کرے بھئی یہ صحیح شرعی عذر ہے، لیکن اگر صحیح شرعی عذر نہیں تو ایک نائٹ بھی شوہر کے بلانے پر نہ آنا یہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق کروا دیتا ہے۔ تو جو 6 مہینے 8 مہینے باہر رہیں تو دیکھیے آپ اپنی آخرت کا نقصان کر رہی ہیں، اس ضد کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسروں نے کویسچن کرنا چاہا، کٹ گیا، شاید مجھے اس طرح سمجھ میں آیا ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو قانون میرے سامنے کہا گیا ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اگر ایک قانون ایسا بنا ہوا ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اگرچہ شرعی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کے لیے شوہر کی اجازت، بیوی کی اجازت کو لازم قرار نہیں دیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ شوہر حضرات بھی سن لیں کہ آگے اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے ان دونوں کے درمیان تو پھر ایک سے نکاح کرو۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ دوسری بیوی کے خواب دیکھنے کے بجائے کہ اگر وہ بھی کوئی اس قسم کی مل گئیں آپ کو تو پہلے ہی ایک خاتون تھی جو آپ کے لیے آزمائش تھیں، پھر دوسری بھی ہو گئیں، تو پھر آپ کے سر پہ بال نہ رہیں تو پھر شکوہ نہیں ہونا چاہیے،
اور عدل و انصاف تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ شوہر حضرات عدل و انصاف کر نہیں پاتے، احکام بھی نہیں پتہ ہوتے۔ ایسی بات دیندار دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں، اور بیوی میں انصاف ہی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ عدل ہی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ گھر میں چھپی ہوتی ہے بات، وہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں انہیں بہت سارے لوگ اندر کی باتیں بتا دیتے ہیں کیونکہ ان کو شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے، شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور شرعی مسائل لوگ معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیندار طبقے کے اندر بھی یہ خرابی ہم نے دیکھی ہے کہ دوسری شادی کا نعرہ لگائیں گے، اس کے بعد بیویوں کے مابین کن کن امور میں عدل کرنا ہے اور کہاں کمی بیشی شرعاً جائز ہے، یہ احتساب بھول جاتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ صبر کریں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ آخر میں یہ جملہ کہوں گا، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زوجہ آپ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں؟ کیوں ان کے دل میں آپ کی محبت اتنی نہیں ہے کہ وہ رک جائیں؟ ان اسباب پر بھی غور کریں کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ خود آپ ہی کی کوئی ایسی غلطی ہو جس کی بنا پر اب زوجہ آپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہیں اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اگرچہ اب بھی یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ آپ اس کے سبب بنے تو سبب کو دور کریں نا، اور ایک گھر میں پیار محبت کا اچھا ماحول بنائیں، یہی آپ کے سب کے حق میں بہتر ہے۔